کسب حلال کی فضیلت۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے اور اپنے بال بچوں اور اپنی کفالت میں جو ہیں ان کے گزارا کے لیے بقدر ضرورت رزق حلال کمانا فرض ہے، اور حسب ضرورت کسب حلال کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں۔ البتہ صرف جمع مال کے لیے رات دن محنت و مشقت کرتے رہنے کی کوئی فضیلت نہیں۔ رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ ایمان والو، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستری چیزیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم فرمان عالی شان ہے کہ یعنی حلال روزی طلب کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لگاتار حلال روزی کماتا ہے اور حرام کے لقمے کی آمیزش نہیں ہونے دیتا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنے نور سے روشن کر دیتا ہے، اور حکمت کے چشمے اس کے دل سے جاری ہو جاتے ہیں۔ کسی بزرگ نے فرمایا کہ جب آدمی حلال غذا کا پہلا لقمہ کھاتا ہے تو اس کے پہلے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جو شخص حلال روزی کی تلاش میں جلت کی جگہ کھڑا ہوتا ہے اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جس طرح درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جو شخص اس لیے حلال کمائی کرتا ہے کہ سوال کرنے سے بچے، اہل و عیال کے لیے کچھ حاصل کرے اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، وہ قیامت میں یوں اٹھے گا، اس کا چہرہ چودھویں کی چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ اور جو شخص حلال کمائی و کثرت مال جمع کرنے کے لیے دوسروں پر فخر اور بڑائی کے لیے کرتا ہے، وہ قیامت دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب پہلا دینار بنایا گیا تو شیطان نے اسے آنکھوں سے لگا کر کہا، جو تجھ سے محبت کرے گا وہ میرا غلام ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی بزرگ ہیں۔ آپ نے ام الہات المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کا دودھ پیا ہے، اور حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا خرقہ خلافت پہنا ہے۔ آپ کا فرمان واقعی قابل غور ہے، مال سے جو بھی محبت کرنے والا ہوا ہے وہ کثرت سے گناہوں میں مبتلا نظر آتا ہے، اور یہی تو شیطان کی غلامی ہے۔ لہذا ہمیں مال کی محبت چھوڑ کر اپنے پروردگار عالم کی محبت میں مبتلا رہنا چاہیے۔ تجارت میں زیادہ برکت۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم فرمان عالی شان ہے کہ تجارت کرو، کیونکہ روزی کے 10 حصے ہیں، 9 حصے فقط تجارت میں ہیں۔ اور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم فرمان عالی شان ہے کہ سچا تاجر قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں کہ مدینہ کی تاجدار رحمت علیمان صلی اللہ تعالی وسلم فرمان عالی شان ہے کہ جو تم کھاتے ہو اس میں سب سے پاکیزہ وہ ہے جو تمہارے کسب کمائی سے حاصل ہو، اور تمہاری اولاد بھی کسب سے ہو۔ اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کون سا کسب زیادہ پاکیزہ ہے؟ تو تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا، اور یہ اچھی بھی ہے، یعنی وہ اچھی تجارت ہے جس میں دھوکہ اور خیانت کا دخل نہ ہو۔ آج کل مال خریدتے وقت گراہک اس مال کی خواہ برائی بیان کرتا ہے، اور بیوپاری بھی بیچتے وقت بلا ضرورت تعریف میں مبالغہ آرائی کرتا ہے، اپنے مال کی خوبیاں بیان کرتا ہے۔ یہ دونوں باتیں ممنوع یعنی ناجائز ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تمام کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہے جب وہ بات کریں تو نہ جھوٹ بولیں، اور جب
ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کریں، اور جب وعدہ کریں تو اس کا خلاف نہ کریں، اور جب کسی چیز کو خریدیں تو اس کی مذمت برائی نہ کریں، اور جب اپنی چیز بیچیں تو اس کی تعریف میں مبالغہ آرائی نہ کریں، اور ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں ڈھیل نہ ڈالیں، اور جب ان کا کسی پر آتا ہو تو سختی نہ کریں۔ تاجر کو شیطان لین دین ناپ تول میں باری باری معاملہ میں بہکاتا رہتا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ سے لوگوں نے پوچھا کہ عابد بہتر ہے یا تاجر، امانت دار؟ ان بزرگ نے فرمایا کہ تاجر امانت دار بہتر ہے، وہ جہاد میں ہے، کیونکہ شیطان ترازو اور لین دین کے پردے میں اس کے در پہ رہتا ہے، لیکن وہ امانت دار تاجر اس کے خلاف کرتا ہے۔ تجارت میں جمع مال کے لیے نفس طرح طرح کے جھوٹے ہیلے سکھاتا ہے، مگر دیانت دار تاجر نفس اور شیطان کے ہر بار کو ناکام کر دیتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آنی وہ مجاہد ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔